بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 63واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 56 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 56 ہے، لعدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ لعدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ لغدوۃ البتہ صبح کے وقت جانا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او روحۃ یا شام کے وقت جانا اللہ کی راہ میں، خیر یہ بہتر ہے، من الدنیا دنیا سے، وما فیہا اور اس کے تمام چیزوں سے۔ لعدوۃ فی سبیل اللہ البتہ صبح کے وقت جانا اللہ کی راہ میں، او روحۃ یا شام کے وقت جانا اللہ کی راہ میں، خیر من الدنیا وما فیہا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر غدوۃ باب نصر ینصر سے غدا یغدو عدوا وغدوۃ بمعنی صبح کو جانا، روانہ ہو جانا۔ پھر غدا بمعنی صار بھی مستعمل ہے، جو کہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ غدوۃ کی جمع غدن اور عدون آتی ہیں۔ سبیل اللہ سبیل بمعنی راہ، راستہ، اس کی جمع سبل، سبل، اسبل، اسبلۃ اور سبول آتی ہیں۔ روحۃ باب نصر ینصر سے راح یروح روحا ورواحا بمعنی شام کے وقت جانا یا شام کے وقت آنا یا کام کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب تو باقی رہے گا، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب پناہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو تمام دنیا سے بہتر فرمایا گیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کا مطلب یوں بیان کرتا ہے کہ اگر ایک شخص کو پوری دنیا حاصل ہو جائے اور وہ اس دنیا کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کر دے، تب بھی اس سے بدرجہ بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگا دے۔ اس مطلب کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ رک گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خرچ کر دو جو کچھ زمین میں ہے، تب بھی تم اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے جو صبح نکلنے میں تھی۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں
کہ اس حدیث پاک میں غدوتن اور روحتن پر تنوین یہ بتاتی ہے کہ صبح اور شام کا تھوڑا سا وقت بھی تعلیم، تبلیغ اور جہاد وغیرہ میں صرف کر دینا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ لغدوتن، اس میں لام ابتدائیہ، غدوتن مرفوع بضم لفظ موصوف ہے اور آگے اس کے لیے صفت ہے۔ فی جارہ، سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہے فی جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنۃ مقدر کے ساتھ، کائنۃ شبہ فعل، اپنے یہ ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صفت ہوئی غدوۃ موصوف کے لیے، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف علیہ ہوا کیونکہ آگے او عاطفہ ہے، روحتن یہ معطوف ہے ما قبل کے معطوف علیہ پر، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مبتدا ہوا، آگے خیر من الدنیا وما فیہا اس کے لیے خبر ہے، خیر صیغہ اسم تبدیل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، من الدنیا اس میں من جارہ ہے، الدنیا معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، ما موصولہ، فیہا جار مجرور مل کر یہ ثبت فعل سے متعلق ہوا، پھر ثبت فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صلہ ہوا ما قبل ما موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ معطوف ہوا، الدنیا معطوف علیہ پر اس کا عطف ہے، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہوا من جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا خیر صیغہ اسم تبدیل کے ساتھ، پھر خیر صیغہ اسم تبدیل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔